نماز ہے عربی میں، ہماری زبان عربی میں. ہمیں بچپن میں ماں باپ بہن بھائی استاد ٹیچر اس نے نماز یاد کروائی. ہم نے یاد نہیں کی، ہم نے رٹی. یہ بچپن کی رٹی ہوئی ضعیفی تک انسان پڑھتا ہے، نہ تلفظ کو سمجھا نہ حقیقت نماز کو سمجھا. بندے نے بچپن کی رٹی مصلی پہ آ کے اللہ اکبر کہہ کے شروع ہوا، وہ رٹی ہوئی جو ہے وہ زبان نے پڑھنی شروع کر دی اور دماغ نے زبان کا ساتھ نہیں دیا. دماغ نے سوچنے شروع کر دی. یہ پرابلم صرف میرے ساتھ ہی ہے یا سب کے ساتھ؟ بندہ ذہن پڑھ اللہ کی نماز رہا ہو، ذہن میں کوئی تصور کہیں سے کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے. بندہ یعنی کہ نماز پڑھتا ہے اور سوچتا بھی. کاروباری بندے زیادہ نمازی ہوتے ہیں. وہ جلدی جلدی کیونکہ دکان میں بیٹھے ہوتے، کاؤنٹر پہ زیادہ حساب ہو نہیں سکتا، نیند لی سوچ بھی لی، واپس آتے فوراً کھاتا کھول لیتے. ابھی مجھے پتا چلا کہ فلاں نے تو ابھی دیا ہی نہیں. پھر بعد میں اسے کہنا یہ اللہ کی طرف سے الہام ہوا. اب اس کی میں وجہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہوتا کیوں ہے. ہوتا صرف یہ اس لیے ہے کہ دماغ اور زبان کا آپس میں تعلق نہیں ہوتا. جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو ہم بول رہے ہوتے ہیں، ہمارے دماغ کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں. لیکن میں اب آپ کے سامنے پڑھتا ہوں نماز. آپ نے پڑھنی اپنی مرضی سے ہے. میں آپ کو سنانے لگا ہوں نماز. ہم پہ ویسے بھی اعتراض ہے کہ جی یہ جو ذاکر ہیں اور واعظ ہیں یہ ممبر پہ نماز کی بات نہیں کرتے. میں نماز کی بات ہی نہیں کرنے لگا، میں پوری نماز پڑھنے لگا. آپ نے صرف سننی ہے وہ نماز کیا ہے، تاکہ یہ جو بچے بیٹھے ہیں نا جو ہونا تو ہو چکا، کم از کم ان کو اپنی آخری عمر تک یہ پتا جائے کہ ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں. مصلی بچھایا، بندہ اللہ کی بارگاہ میں آیا، تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر. یہ اللہ اکبر کیوں ہے؟ میں نے دنیا کی ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیے. بس سنتے آئیے گا سنتے آئیے گا. تیرا مجرم تیری بارگاہ میں آ گیا. مجرم آج بھی گرفتاری دے تو ایسے ہی دیتا ہے. ہینڈز میرے مالک تو مسجدوں میں میرا اعلان کرواتا رہا، میں نہیں آیا. تو دن میں کئی بار مجھے بلاتا رہا، آ جا، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل. میں نہیں آیا. آج میں خود چل کے آیا ہوں اور یہ میں نے ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیے اور یہ میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں. اب بتا تو میرے ساتھ کیا کرے گا. اب یہ بندہ کھڑا ہوا، اب اللہ اور بندے کی ذاتی گفتگو شروع ہو گئی. خدا نے کہا تو میرے گھر آ گیا، میری بارگاہ میں آ گیا، تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ الحمدللہ رب العالمین. سنیے گا سر سنیے. اتنی دیر میری بارگاہ میں نہیں آیا اور آج تو آ گیا ہے، تجھے ڈر نہیں آ رہا مجھ سے؟ الرحمن الرحیم. تجھے میری طاقت کا اندازہ ہے؟ مالک یوم الدین. مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ ایاک نعبد. اور کیا چاہیے؟ ایاک نستعین. کس بات کی مدد؟ اہدنا الصراط المستقیم. ہاں ان لوگوں کو تو جانتا ہے وہ کون ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. اگر میں ان کی محبت دے دوں تو ادھر تو نہیں جائے گا، غیر المغضوب علیہم. وہ کون ہے؟ والضالین. خدا کہتا پہلی ہی ملاقات ہو، اتنی اچھی گفتگو، میں نے تجھے اپنے گھر میں قبول کر لیا. سبحان ربی العظیم و بحمدہ. اب اگر میں تجھے بھی اپنا لوں تو پھر تو میرا ہی رہے گا. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. تو پھر وہ پچھلے گناہوں کا کیا ہوگا؟ استغفر اللہ ربی و اتوب. جو بول سکتا وہ تو بولے نا. نمازی چہرے تو بولو نا. علی اور ولی اللہ والے بندے تو بولو استغفر اللہ ربی. اچھا بس ٹھیک ہے. اب بس گفتگو چھوڑ. اب تو تھک گیا ہے، بیٹھ جا. الحمدللہ. اب مجھے خاموشی سے تو اور میں، مجھے صرف بتا تو مجھے کیا مانتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ
میرے علاوہ کسی اور کو تو نہیں مانتا. وحدہ لا شریک لہ. تجھے کس نے بتایا کہ میں اللہ ہوں؟ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور تجھے کس نے بتایا وہ رسول ہے؟ اشہد ان علی ولی اللہ. بولو ماتمی نمازی چہرے حیدری. بسم اللہ صاحب. بسم اللہ صاحب. بسم اللہ صاحب. بسم اللہ. بسم اللہ. لبیک یا حسین. لبیک لبیک یا حسین. یا سب سے بڑی دعا ہی یہ ہے کہ حسین کربلا ہو. ایک بندے نے آگے بڑی خوبصورت حدیث عطیہ کرنے لگا. ایک بندے نے آگے میرے بادشاہ سے پوچھا, اس نے کہا مولا میں نے سنا ہے کہ کربلا جانے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. امام نے کہا تو نے غلط سنا ہے. اس نے کہا مولا میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اتنی جلدی تو گناہوں کی معافی نہیں ہوتی. امام مسکراتے ہیں کربلا جانے سے نہیں, کربلا سوچنے سے گناہ معاف ہو جائے. ہاں ہاں, جو ہاتھ اٹھائے اسی سال حسین کی زرری پہ ہو, جو ہاتھ اٹھائے اسی سال علی کی زرری پہ ہو, جو ہاتھ اٹھائے اسی سال عباس کی زرری پہ ہو. اس سے کہا مولا کربلا سوچنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, پھر میں گھر میں بیٹھ کے نیت کر کے میں کربلا جانا چاہتا ہوں. ادھر تو نیت کرتے ہیں, خدا فرشتوں سے کہتا اس کا نامہ اعمال اٹھاؤ, پچھلے گناہ مٹا دو, پچھلے گناہ مٹا دو, پچھلے گناہ مٹا دو. اس سے کہا مولا میری سمجھ میں نہیں آیا, نماز پڑھنے کے بعد قبول ہوتی ہے, روزہ رکھنے کے بعد قبول ہوتا ہے, زکات دینے کے بعد قبول ہوتی ہے, کربلا کی زیارت پہلے قبول کیسے ہو جاتی ہے؟ فرمایا حسین کی ذری وہاں ذری ہے جس کو ہاتھ لگانے سے پہلے بدن کا معصوم ہونا ضروری ہے, سوائے معصوم. حسین پہلے پاک کرتا ہے پھر کربلا. ہم اختیار حسین پڑھیں تو دنیا کہتی حد سے زیادہ گزر گئے. میرا ساتھ دینا لاہور والوں, اللہ کا گھر ہے مکے میں, اس نے اپنے گھر مہمان بلائے لیکن شرطیں لگائیں. امیر ہو تو آنا, قرآن ممبر پہ لے کے مستطیع ہو تو آنا, صاحب استطاعت ہو تو آنا, مقروض ہو نہیں آ سکتے, بیٹی پہ آنے والی ہے نہیں آ سکتے, تیرے گھر کی روزی پوری نہیں ہوتی تو نہیں آ سکتے. اگر تیرے اندر استطاعت ہے آسانی سے میرا گھر دیکھ سکتا اور کوئی فرض تیرے ذمہ نہیں. اب تو وہاں مکے, خدا نے امیر بلائے, حسین نے کرم کے سمندر کو بغیر ساحل کے چھوڑا. حسین نے کہا تو غریب ہے, قرضہ لے کے کربلا واپس میں حسین کروں گا. تو قرض لے کے سارے بول کے مل کے حیدری. خدا نے اپنے گھر بلائے بندے, لیکن خدا نے شرط رکھی. خدا نے کہا میرے گھر آنا سوچ کے آنا, لباس ایک ہوگا, سر مڈوانا پڑے گا, پہاڑیوں میں دوڑنا پڑے گا,
3 दिन खुले मैदान में मट्टी पे सोना पड़ेगा। पानी मिल सकता नहीं मिल सकता, खाना मिल सकता नहीं भी मिल सकता, रश ज्यादा होगा तो कुचला भी जा सकता है, तेरी सांस बंद भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि तू हजर अस्वद को बोसा देगा, जरूरी नहीं तू गलाफे काबा को पकड़ेगा। आ जाना मेरे घर में, फिर कोशिश कर लेना, हो सकता है तू हजर अस्वद तक पहुंच सके, हो सकता है तू दीवार काबा को छू सके, लेकिन शर्त है जब तूने एहराम पहन लेने हैं, फिर मेरी शर्तें हैं, फिर तूने शीशा नहीं देखना, फिर तूने खुशबू नहीं लगानी, फिर तूने सुरमा नहीं लगाना, फिर तूने मच्छर नहीं मारना, फिर तूने तिनका नहीं काटना, फिर तूने झूठ नहीं बोलना, फिर तूने किसी की गीबत नहीं करनी, फिर तूने किसी की गीबत सुननी भी नहीं है। ये अल्लाह ने शर्तें की है। वाजिबात हज पे कितना बड़ा करीम है मेरा बादशाह हुसैन। हुसैन ने कहा तू घर से चल, 8 करोड़ में भी आया तुझे पानी हुसैन देगा, खाना तुझे हुसैन देगा, और तू 8 करोड़ में भी आया तो मैं वादा करता हूं जब तक तू जर्री से लगेगा नहीं हुसैन तुझे वापस करेगा। या बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। और मुझे इज्जत है हुसैन की कसम, मैं करबला जाऊं, मेरा बादशाह हुसैन करम करता है, खैरात देता है, भीख मिलती है। मैं अब भी 18 रमजान को 21 रमजान का पुरसा देने के लिए मालिक की बारगाह में जाऊंगा। आप तमाम का सलाम भी कहूंगा, आपके नाम की ज़ियारत भी पढ़ूं, और दुआ है मेरा मौला तुम्हें जरूर लेके जाए। दुनिया के खर्चे पूरे नहीं होते, एक खर्चे के बाद दूसरा खर्च, दूसरे के बाद तीसरा खर्च, कुछ बेच देना। करबला जरूर जाऊंगा, जरूर एक बार करबला जाऊंगा। क्या कहने मेरे बादशाह हुसैन, जुग्राफिया ये कहता है, आज भी जाके जो नौजवान नेट पे जाके सर्च करना, करबला 70 लाख के नफूस का शहर है। करबला का जुग्राफिया कहता है कि 70 लाख से ज्यादा आबादी करबला में रह नहीं सकती, हद इसकी 70 लाख है। 40 से 45 लाख बंदा करबला में रहता है, 70 लाख से ज्यादा हो तो करबला की बाहर वाली दीवारें खोलनी पड़ेगी। करबला शहर में इतनी गुंजाइश ही नहीं है, इस इमाम बारगाह में उतनी गुंजाइश है जितने अफराद बैठ सकते हैं। करबला में 70 लाख से ज्यादा बंदा नहीं आता। हुसैन किसी साल 3 करोड़ बुलाता है, किसी साल 6 करोड़ बुलाता है। अब मार्फत वाली बात है, और मार्फत वाले बंदे समझेंगे जो यहाँ फकीर के कदमों में बैठते हैं, सैयद के पांव को हाथ लगा के मिलते हैं। करबला की जमीन पे अल्लाह ने ये एजाज दिया है, जैसे जैसे काफिले उतरते जाते हैं करबला फैलती जाती है। करबला की जमीन में वुस्सत है। अब ये जो जुमला है, ये जुमला इल्म नहीं, ये जुमला अता है। जुमला खुद बताएगा, ये जुमला अता है। हुसैन 3 करोड़ 6 करोड़ 8 करोड़ बंदा करबला में खड़ा करके दुनिया को दिखाता है कि महशर के मैदान का मंजर कैसा होगा। हाय 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 हाय। लोग सोचते हैं इतनी उम्मतें अल्लाह को हिसाब देंगी, रश कहां होगा। हुसैन करबला अपनी जर्री पे तख्त लगा के बैठा है। हुसैन कहता जैसे आज मुझसे मिलने आ रहे हैं, ऐसे ही क़यामत के मैदान में मेरा तख्त होगा। आज ज़ियारत करवा रहा हूं, वहां हिसाब ले रहा हूं। एक बंदे ने पूछा, कामनु ज़ियारत से लेकर रवायत पढ़ो, वीडियो कैमरे की मौजूदगी में पूरी दुनिया में ये मजलिस देखी जा रही है। अल्लाह इन भाइयों की जिंदगी करे, इनके वालिद मोहतरम शहीद थे, मौला उनके दर्जात बुलंद करे। सरकार अलामा तालिब हुसैन करपालवी साहब के अल्लाह इन बेटों को मुंतर और मुजफ्फर को इज्जत के साथ जिंदगी अता फरमाए। तवज्जो के साथ सुनिएगा, हुसैन की करबला में मौज से कितने, हुसैन की करबला में फैज कितना है। हुसैन ने करबला को मुअज़्ज़मा नहीं किया, मुनव्वरा भी नहीं किया, अशरफ भी नहीं किया, एक अर्श मोहल्ला, एक करबला मोहल्ला। उल्मा कहते मोहल्ला कहते उसे है जहां अल्लाह हो।
میرا مولا تمہیں لے جائے حسین بادشاہ کی زری میں سامنے لکھا ہوا ہے زیارت الحسین زیارت اللہ، حسین کی زیارت اللہ کی زیارت. اب پتا چلا قبر حسین کی زواری 70,000 حج سے افضل کیوں ہے. وہاں بندہ دیوار چومتا ہے، یہاں توحید کو چومتا ہے. کامل زیارت سے لے کر روایت پڑھنے لگا ہوں عزادار کی قیمت. یہ جو تم آ جاتے ہو نا مجلس میں، کیا کہنے میرے بادشاہ حسین، معرفت والی بات ہے آ گئی ہے تو میں یہی پہ اگل دیتا ہوں. میرے بادشاہ حسین نے چاہا کہ ہر انسان کو کربلا بلائے، ہر عاشق کو کربلا بلائے، لیکن حسین کو پتا تھا ہر بندہ محبت کرے گا لیکن شاید کربلا نہ آ سکے. ایسی ایسی دیواریں بن جائیں، دنیا کی مادیت پرستی کی ایسی دیواریں کھڑی ہو جائیں کہ وہ کربلا نہ آ سکے. حسین نے کہا میں کرم کو اور سستا کرتا ہوں، میں کریمی کو اور سستا کرتا ہوں. تو میرے شہر نہیں آ سکتا، چل میں تیرے شہروں میں اپنے گھر بناؤں گا. تو کربلا نہیں آ سکتا، اپنی گلی کی بارگاہ میں تو آ سکتا ہے، اسے میرا گھر سمجھ کے آنا. تو کربلا نہیں آ سکتا تو امام بارگاہ. اب وہی آنکھ بہے گی اور وہی ہاتھ اٹھے گا جو معرفت والا ہے. حسین نے کہا ایسے کر لیتے ہیں، تو اپنے گھر سے میرے گھر آ جایا کرنا، میں اپنے گھر سے اپنے گھر آ جایا کروں گا. تھوڑی دیر میرے گھر میں تو اور میں بیٹھیں گے، تم مجھے اپنی سنایا کرنا، میں تجھے اپنی سنایا کروں گا. ہمارا آنا جانا بہتر ہو جائے گا، رشتہ ہمارا مضبوط ہو جائے گا. پھر حسین وعدہ کرتا ہے کبھی کبھی تم میرے ہاں آ جایا کرنا، کبھی کبھی میں تمہارے گھر آ جایا کرنا. تم میرے گھر آیا کرنا، میں تمہارے گھر آیا کرنا. تم میرے بیٹوں کی خوشیاں منانا، میں تمہارے بیٹوں کی خوشیوں میں آؤں گا. تم میرے گھر کے جنازوں پہ آنا، میں تمہارے گھر کے جنازوں پہ. ایک بندے نے آ کے امام کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا یہ جو مٹی پہ بیٹھ کے ہم حسین کو روتے ہیں، مولا اس آنسو کی قیمت بادشاہ کا جملہ نہ ہو، میرا مالک مجھے یہودیوں کے ساتھ اٹھائے. اتنی بڑی بددعا میں منبر پہ دے رہا ہوں. امام مسکرائے اور مسکرا کے کہا تجھے سب سے چھوٹا اجر بتاؤں، سب سے چھوٹا اجر. اس کا مولا سب سے چھوٹا اجر کیا ہے؟ فرمایا قیامت کے میدان میں، حشر کے میدان میں جب نبی امتیں لے کے کھڑے ہوں گے، ایک ایک بندہ ایک ایک عمل کو ترس رہا ہوگا، کہیں سے ایک نیکی مل جائے، میرے اعمال میں اضافہ ہو جائے. فرمایا جب لوگ نیکیوں کو ترس رہے ہوں گے، وہاں حقیقت الہیہ میں بدن حسین ہوگا جو وحدت کی مسند پہ آئے گا. حسین امتوں کا حساب لینے لگیں گے. یک لخت ایک میدان محشر میں کھلبلی مچ جائے گی. ملائکہ آواز دیں گے، نام لے لے کے اے فلاں تجھے حسین بلا رہا ہے، او فلاں تجھے حسین بلا رہا ہے، او فلاں بن فلاں تجھے حسین بلا رہا ہے. یہ لوگ حسین کی طرف دوڑیں گے. حسین ان کی صفیں بنائے گا، حسین اپنے عزاداروں کے حلقے بنائے گا، حسین اپنے ماتمیوں کو کھڑا کرے گا اور حسین ان کے درمیان آ کے کھڑا کہے گا تم وہی ہو جنہیں گلیوں میں لوگ روکتے تھے، تم میرا ماتم کرتے تھے، تم مجھے حسین حسین کہہ کے بلاتے تھے، آج دیکھو ہر کوئی چھوڑ کے چلا گیا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. حسین کہتا میں تمہارے آنسو کی سب سے چھوٹی قیمت دینے لگا ہوں. یہ کھڑا ہے میرا نانا، یہ کھڑی ہے اس کی امت، اپنی مرضی کے 70 گناہگار جنت میں لے جاؤ. اپنی مرضی کے 70 گناہ. نانے نے شفاعت کا تاج حسین کے سر پہ رکھا، حسین نے وہی تاج اپنے عزادار کے سر پہ رکھا. حسین نے کہا تو شفاعت اپنی مرضی کے لوگ جنت میں لے کے جاؤ. جب امام کی زبان سے یہ جملہ نکلا تو سائل تڑپا. اس نے کہا مولا یہ سب سے چھوٹا اجر ہے کہ جو کام نبیوں نے نہیں کرنا وہ حسین اپنے عزادار سے کروائے. مولا یہ چھوٹا اجر ہے تو پھر بڑا کیا ہے؟ امام کہتے بڑا اجر سناؤں؟ اسے کہا سنا. امام کی تاڑی آنسوؤں سے بھر گئی. امام کافی دیر رونے کے بعد امام صادق نے فرمایا پھر بڑا اجر سننا تو سن. جب ہمارا عزادار پہلی رات قبر میں آتا ہے تو فرشتے اس کے گرد کی 40 قبروں سے عذاب اٹھا لیتے ہیں. سننا 40 قبروں سے عذاب ہوتا ہے. جن قبروں پہ عذاب ہو رہا ہوتا ہے وہ ملائکہ سے کہتے ہیں ہماری کوئی نیکی پیچھے سے آئی؟ وہ کہتے ہیں نہیں. تو ہماری قبروں سے عذاب کیوں اٹھ گیا ہے؟ وہ فرشتے رو کے کہتے ہیں ہم عرش پہ واپس جا رہے ہیں، کرنے تو تیری قبر پہ عذاب آئے تھے، ہمیں صدا دے کے واپس بلا لیا گیا ہے کیونکہ تیرے قبرستان میں آ گیا ہے حسین کا ماتمی. آج ہے اس کی قبر پہ پہلی رات.
آج اس کی قبر پہ رونے حسین کی ماں آ رہی. بڑا تعجب ہے مجھے اس بندے پہ جو ہے بھی عزادار اور نہیں رویا, جو ہے بھی ماتمی اور اس کی چیخ نہیں نکلی. لاؤ قرآن میرے سر پہ رکھو. قبر کے اندر علی ہوتا ہے, قبر کے باہر زہرا ہوتی ہے. ساری رات زہرا رو کے کہتی ہے میرے اللہ اس قبر میں وہ ہے جو گلیوں میں پوچھا کرتا تھا غریب کی مجلس کہاں ہے, جو لوگوں سے پوچھا کرتا تھا میں بہن اور بھائی کو رونے آیا ہوں. میرے مالک یہ بیٹیاں لے کے گلیوں میں میری بیٹیوں کا ماتم کرتا تھا. آج اس کی قبر کی پہلی رات ہے, اس نے حسین نہیں چھوڑا, میں اسے تنہا نہیں چھوڑ. اجر دیکھ, وہ ماں جو آخری وقت میں حسین کے سرہانے آئی تھی, یہ بی بی آخری لمحے میں حسین کے سرہانے آئی ہے یا پھر آخری لمحے میں عزادار کے سرہانے. تم کیا سمجھتے ہو حسین سے تم پیار کرتے ہو؟ حسین تم سے محبت نہیں کرتا. زندگی میں یاد رکھنا محبت واحد ایک ایسا قانون ہے جو یک طرفہ نہیں ہوتا. محبت قانون یہ ہے کہ دونوں طرف سے ہو تو پھر محبت ہوتی. تم جتنی حسین سے محبت کرتے ہو یہ کچھ بھی نہیں. حسین کئی گنا زیادہ اپنے عزادار سے محبت کرتے. میرا بادشاہ حسین اتنی محبت کرتا ہے اپنے عزادار سے. یہ بیٹھی ہے نا مجلس میں مائیں بہنیں بیٹھی ہیں, یہ سروں پہ چادریں رکھ کے بیٹھی ہیں, یہ گھروں سے دوپٹے لے کے آئیں گے. مجلس ختم ہوگی, جس بھائی کے ساتھ بہن ہے وہ بھی دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا, جس باپ کے ساتھ بیٹی ہے وہ بھی دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا. نظر ہوگی اس کی کہ میری بہن کو ڈھونڈنا نہ پڑے, وہ سیدھی مجھ تک پہنچ جائے. قرآن میرے سر پہ رکھ. ان بیبیوں میں چند بیبیاں ایسی بیٹھی ہیں جو دور سے آئی ہیں اور دیر سے جانا ہے. ان میں ایک حسین کی بیٹی بیٹھی ہے, ایک حسین کی بہن بیٹھی ہے. جب تو چیخ مار کے روتا ہے سکینہ پھپھی کا دامن ہلاتی ہے, رو کے کہتی اماں اس نے اکبر اترتا دیکھا تھا, اس نے اصغر کو تیر لگتا دیکھا تھا. فرمایا سکینہ نہیں دیکھا. فرمایا اماں یہ سن کے اتنا رو رہا ہے, اگر یہ کربلا میں ہوتا میرے شیمر تماچے نہ. اماں میرے تماچے. حسین کی پردہ دار بہن بھائی کے نوکروں کا سلام قبول کر. آؤ شہزادی سکینہ باپے کے عزاداروں کو سلام قبول کر. شام ہو گئی, مجلس تمام ہونے کو ہے, لوگ گھروں کو جائیں گے. سادات و غیر سادات مجھے معاف کرنا, ہم جتنا بھی پڑھے ہم کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے. میں نے اکثر ممبر پہ پیچھے بیٹھے ہوئے ذاکرین سے سنا, کوئی کہتا ہے 9 گھنٹے کھڑی رہے, کوئی کہتا 13 گھنٹے کھڑی رہے, کوئی کہتا 45 گھنٹے کھڑی رہے. مجھے اس بات میں بحث نہیں کرنی. جتنی دیر بھی کھڑی رہی, پھر سوچو کھڑی کون رہی. علی کی بیٹی, شام کی ملکہ. میرا مولا تمہیں شام لے جائے. میرا بادشاہ حسین ایک بار شام ضرور جاؤ. ماں بھی قید میں ہے, بیٹی بھی قید میں. ماں کی قبر پہ سپاہی درے لے کے کھڑے ہیں, بیٹی کی قبر پہ فوجیں کھڑی ہیں. میرا مولا تمہیں شام لے جائے. میں سب سے پہلے جب شام گیا, ہر سال جب بھی تم شام جاؤ, تم شام جا کے وہاں پہ کھڑے علماء سے پوچھو جب علی کی بیٹی شام کے دربار میں آئی تھی تو بی بی کس بازار سے گزری تھی. کوئی عالم دین کہتا باب الشرق سے گزری تھی. تھوڑا آگے جا کے کسی سے پوچھو کہاں سے گزری تھی, وہ کہتا باب سوق سے گزری تھی. تیسرے سے پوچھو کہاں سے گزری تھی, وہ کہتا باب الساعد سے گزری تھی. ایک عالم دین کے سامنے ہاتھ جوڑ کے میں نے پوچھا علی کی بیٹی ہر گلی سے کیسے گزری تھی. اس نے سر سے امامہ اتار کے کہا وہ شام کی گلی گلی نہیں تھی جہاں سے علی کی بیٹی نہیں گزری. میں نے کہا آخر دربار کو ایک گلی جاتی تھی. اب میں نے تفسیر پڑھی نہیں, میں اشارہ کر کے گزر گیا ہوں, اور آگے بھی میں نے صرف اشارہ کرنا. جو سید بیٹھے ہو مجھے معاف کر دینا. میں نے کہا علی کی بیٹی کو ایک
گلی سے کیوں نہ گزارا گیا؟ اس نے کہا شام کے یزید ملعون نے شام کی کمینی عورتوں کو حکم دیا تھا کہ تم نے علی کی بیٹیوں کا استقبال کرنا ہے۔ جب 5 لاکھ بندہ ہاتھوں میں شراب کے جام لے کے شام کے مرکزی دروازے پہ کھڑا ہوا تو شام کی عورتوں نے یزید کو خط لکھا کہ ہم بازار میں گئی تھی لیکن بازار کا ماحول ہمارے کھڑے ہونے کے لائق نہیں تھا، ہم اپنے گھروں میں واپس آ گئی ہیں، ہم اپنی چھتوں میں بیٹھتی ہیں، تو علی کی بیٹیوں کو ہماری گلیوں سے گزار۔ میں جملہ پڑھ گیا، شام کی آوارہ عورتیں اپنے مکانوں کی چھتوں پہ چلی گئی، اور جس کی ماں کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا تھا وہ کبھی اس بازار کبھی اس بازار معافی مانگ کے، میں غیر سید ہوں، میں مکمل بازار نہیں پڑھوں گا، میں ایک اشارہ کرتا ہوں، آدھا بازار علی کی بیٹی نے، آدھا بازار، اشارہ، صرف اشارہ، اریا نہیں، صرف اشارہ، آدھا بازار علی کی بیٹی نے ایسے گزارا جیسے اکبر کی لاش پہ حسین گئے۔ جب پہنچی قرآن کی آیتیں دربار میں، سداد غیر سید مجھے معاف کر دیں، 64 مستورات، ایک رسی۔ اب میں پھر ادب سے جملہ پڑھنا، ادب سے۔ سورہ یاسین اپنی کمر سیدھی کرتی، کوثر کے تلوے زمین سے اٹھ جاتا۔ اب اس سے زیادہ ادب اور کیا ہو سکتا؟ جتنی دیر قید رہی آغا شاید، سورہ یاسین رکوع کی حالت میں رہی۔ یہ ملاؤن تخت کی اونچائی پہ تھا، اس کتے نے تخت کی اونچائی سے کہا، اس نے کہا ان بیویوں میں علی کی عالیہ کون؟ میں نے پھر چھپائی ہے روایت، میں خود منبر پہ کہہ رہا ہوں، میں نے چھپائی ہے۔ اس نے کہا ان بیویوں میں علی کی عالیہ کون؟ ایک کمینے نے اشارہ کر کے وہ جو سب سے آخر میں سفید سر والی ضعیفہ کھڑی ہے، اس کی کمر کے پیچھے چھپ کے کھڑی ہے علی کی بیٹی۔ اس نے کہا یہ سفید سر والی ضعیفہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ ان کے گھر کی کنیز ہے۔ اس نے کہا یہ پردہ کیوں نہیں چھوڑتی؟ اس نے کہا اس نے سارے رستے ہی پردہ نہیں چھوڑا، پورے رستے ہی علی کی بیٹی کے آگے آگے چلی ہے۔ مجمع میں کوئی سید بیٹھا ہو تو مقروض ہو جناب فضہ کے، فضہ زینب کی غریبی کا برقع ہے۔ کمینے نے تخت سے حکم دیا اس ضعیفہ کو ہٹاؤ۔ ایک ملاؤن چلتا چلتا فضہ کے قریب آیا، اس نے آکے کہا ضعیفہ پردہ چھوڑ، ہمارا حاکم علی کی بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہے۔ بیوی فضہ رو کے کہتی ہے کمینے، آج کے دن کے لیے تو میں محمد سے زندگی مانگ کے لائی تھی، آج کے دن کے لیے تو میں نے سانس خیرات میں مانگی تھی۔ اس سے کہا پردہ چھوڑ، ہمارا حاکم علی کی بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہے۔ فضہ رو کے کہتی میں مر سکتی ہوں، علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑ سکتی۔ مادمیوں سے معافی مانگ کے پھر سطر پڑھنے لگا۔ اس کمینے کے ہاتھ میں لوہے کا سامان تھا، اس نے فضہ کے سر پہ رکھا۔ فضہ کے چاندی جیسے بال یقوت کی طرح سرخ ہوئے، فضہ کے بالوں پہ خون کی لکیر آئی۔ علی کی بیٹی نے فضہ کی کمر پہ ماتھا مارا۔ بی بی رو کے کہتی اماں پردہ چھوڑ دے۔ فضہ رو کے کہتی یا ماں نہ کہ یا پردہ چھوڑنے کو نہ کہ، مجھے بتا کہ آج زہرا ہوتی تو بیٹی کا پردہ چھوڑ کے چلی جاتی۔ انظر یمیناً و شمالا، کتابیں کہتی فضہ نے ایک دفعہ دائیں دیکھا، ایک دفعہ بائیں دیکھا، رو کے گئی اس بھرے دربار میں کوئی حبشی نہیں ہے۔ اتنا کہنا 300 حبشیوں کی تلواریں نیام سے نکلی۔ بوڑھا حبشی کمر پہ ہاتھ رکھ کے فضہ کے قریب گیا، اسے کہا اے قیدن تو نے ہمیں کیوں بلایا ہے؟ فضہ دیکھ لی کون ہے تمہارے ملک کا بادشاہ؟ کہنے لگا مر گیا، ایک اس کی بیٹی تھی، مدینے والے سیدوں کی نوکری کرتی ہے۔ فضہ دیکھ لی اس دربار میں وہ میمون آئے تو پہچان سکتا ہے؟ بوڑھا کہتا تو کہتا نہ ہوتی میں سردن سے جدا کر دیتا، تجھے نہیں پتا وہ عباس کے پہرے میں رہتی ہے، اسے حسین اماں کہہ کے بلاتا ہے۔ اتنا کہنا تھا، یہ فضہ کی آواز آئی مجھے پہچان وہ میمونہ میں ہو۔ اتنا جملہ کہنا تھا، اسے کہا اگر تو میمونہ میں پھر بھی معاف نہیں کروں گا، کیوں چھوڑی سیدوں کی نوکری، کیوں آئی شرابی کے دربار میں؟ اتنا جملہ کہنا تھا، یا فضہ نے کہا پردہ کر، میں اکیلی نہیں آئی، میرے پیچھے علی کی بیٹیاں کھڑی ہیں، سید مجھے معاف کر دینا۔ حبشیوں نے یزید کے تخت کو جا کے گھیرے میں لیا، لے کے کہتے اترو بغیر تخت شریف
نیچے تو نے ہر کسی کی بیٹی کو علی کی بیٹی کی طرح لاوارث سمجھا ہے. اتنا کہنا تھا کڑیوں میں زینب تڑپ گئی. آواز آئی عباس آنکھیں کھول, کنیزوں کے وارث آ گئے, زینب کا کوئی وارث